الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الذي يتعلى الدار والتعظيم والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن سبحان الله خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم ونتقي بالله الكريم الملك البر الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه الصلاة. اللهم ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر بنا ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر بنا. میرے محبوب تیری پردہ نشینی ہے عجیب. میرے محبوب تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال اور قربت کا یہ عالم کی لگے جا سے قربت کا یہ عالم کی لگے جا سے قریب. چشمے اعمیٰ میں خورشید لیجور ہے. چشمے اعمیٰ میں خورشید لیجور ہے. دید صاحب دید میں نور ہے. دید صاحب دید میں نور ہے. آپ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے میرا سرکار نور علی نور بالکل سامنے کی. اسلامی جتنے عقائد ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری عقیدہ توحید. سب سے اہم توحید
توحید پر ایمان لانا یہ بڑی بنیادی حصہ. اسی لیے جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید ہی پڑھا جاتا ہے. مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے ضروری اس کا علم. جس چیز کا آپ کو علم ہی نہ ہو اسے آپ مانیں گے کیسے؟ تو ماننے سے پہلے علم چاہیے اور علم سے پہلے ذریعہ علم چاہیے. اگر آپ کو ذریعہ ہی نہیں ملا تو علم کہاں سے ملے گا؟ اور ذریعہ بھی ویسا ہو جہاں تک آپ کی رسائی ہو تبھی تو آپ کا ذریعہ بن سکے گا. وہ آپ کے قریب ہو آپ اس کے قریب ہو. اگر کوئی ایسا ذریعہ جو دور رہا جہاں تک آپ کی رسائی نہیں تو آپ اس کے ذریعے پہنچیں گے کیسے؟ تو علم کے لیے ذریعے علم چاہیے. تو اب اس ذریعے علم کی کتنی اہمیت ہو کہ وہ ذریعہ نہ ملا تو علم نہیں ملا, علم نہیں ملا تو ایمان نہیں ہوا. اسی ذریعے علم کا نام ہے محمد رسول اللہ. اس لیے ہم نے کچھ کائنات کا مطالعہ تو کیا نہیں نہ دور کیا. بات تو بڑی زوردار کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. یاد رکھیے یہ نفی کی گواہی ہے. نفی کی گواہی اور ہوتی ہے, اس بات کی گواہی اور. اگر دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اس مجلس میں علامہ شعیب صاحب تشریف رکھتے ہیں, آسان تھا بہت آسان, دیکھا گواہی. اور اگر میں کہوں یہاں نہیں ہے تو یہ میں اسی وقت کہہ سکتا ہوں جب سارے مجمع کو دیکھ کہ وہاں گوشے میں نہ, جب سارے مجمع کو اچھی طرح سے دیکھ لیا اب کہوں تو بات مانی جائے گی. تو تم گواہی دیتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, کیا دیکھ لیا؟ ارے کہیں آسمان پر ہو, عرش پر ہو, مغرب میں ہو, مشرق میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, کہیں ہو سکتا ہے؟ کیا سب شاید کر دیا ہے؟ تو یہ بے دیکھی گواہی کیسی؟ یہ بے دیکھی گواہی کیسی؟ زوردار انداز میں بولتے ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. جسے دیکھ کر آئے میں گواہی, بغیر دیکھی ہوئی ذات کی گواہی اپنے علم کی بنیاد پر, اپنے ادراک کی بنیاد پر, اپنے احساس کی بنیاد پر, یہ کیسی گواہی؟ یہ سنی ہوئی گواہی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کسی دیکھی ہوئی گواہی پر سامنے نہ آئے. سنی ہوئی گواہی کی تائید ملتی ہے دیکھی ہوئی گواہی سے. تو جب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ شہادت دے رہے ہیں کس بنیاد پر, آپ کہیں گے یہ ہماری شہادت اس کی شہادت کی بنیاد پر ہے جو سب دیکھ کے آئے. یہ ہماری شہادت اس کی شہادت ہے جو سب سے پہلی مخلوق ہے. نہ برق, نہ آگ, نہ آسمان, نہ زمین, نہ مشرق, نہ مغرب, نہ شمال, نہ جنوب, نہ مادہ, نہ مادیات, نہ امکان, نہ عالم امکان, کچھ بھی نہیں لکھا. نہ زمانہ, نہ زمانیہ, نہ مادہ, نہ مادیات, نہ مکان, نہ مکانیات. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور. اب جو کچھ ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں, جو کچھ ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں.
عرش دیکھا، فرش دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، دریا دیکھا، آسمان دیکھا، اب میں کہتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ ایسا بھی ذریعہ علم ہو تو ایسا وہ یہ نہ کہے کہ میں نے سنا ہے، جو یہ کہے کہ میں نے دیکھا، ورنہ سننے والے سناتے چلے آئے، سننے والے سناتے چلے آئے، حضرت آدم سے سناتے رہے، حضرت مسیح تک سب سننے والے سناتے چلے آئے، سب سننے والے سناتے چلے آئے۔ اب ضرورت تھی کہ ایک دیکھنے والا ہے تاکہ صاحب کی شہادت کی شہادت ہو، سب کی تصدیق ہو جائے، سب کی تعریف ہو جائے۔ وہ ایک دیکھنے والا کتنا ہے، میں یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ جو دیکھ کے آیا اس کے ہم امت، دیکھ کے آیا اس کے ہم امت، تو اب اس کا پہچاننا ضروری، اور یہ ضرورت ہمیں نے نہیں محسوس کی، نبی کریم نے بھی اسی ضرورت کے پیش نظر 40 سال تک اپنے کو پہچانواتے رہے، اپنے رب کو پیغام پہنچانے سے پہلے 40 سال تک اپنے کو پہچانواتے رہے، وہ پہچانا لوگ ایسا پہچانا کہ قرآن بھی شہادت دیتا کہ جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے وہ پہچانا، اچھی طرح سے پہچانا، 40 سال تک پہچانا، خاموش پہچانواتے رہے، اور پھر قوم کو بلایا، حکم الہی ملا تو بلایا، اور بلا کر کہا ایک بات بتاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے، کیا اسی لیے بلایا تھا؟ کیا نبی کو پتا نہیں تھا مجھے کیسا سمجھتے؟ آپ سب سے کرانا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے امین، ایسے ہے ویسے اچھا، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا، میرے کہنے سے مانو، میرے کہنے سے مانو گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی جھوٹ نہیں بہت مانے۔ اب سرکار کی پوری ہدایت کا خلاصہ کیا تھا کہ جب میرے کہنے سے بے دیکھے لشکر کو مان رہے تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو اس قدر مختصر سی بات، کوئی پیچیدگی نہیں۔ اب جب تم نے مجھے مان لیا مسئلہ حل ہو گیا، اب میرے کہنے سے مان جاؤ۔ تو سرکار نے پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو، پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا۔ تو سنت یہی ہے کہ پہلے رسول کو منوایا، رسول کی سنت یہی ہے کہ پہلے رسول کو منوایا جائے۔ تو 40 سال تک پہلے خاموش رہ کے منوایا، پھر زبانی اطاعت کی کرا گیا، ماننے کی کہا۔ ورنہ لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ حضور کو تو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور دلیل کیا ہے کہ اگر پہلے ملی تھی تو دعوت کیوں نہیں شروع کر دی، دعوت کیوں نہیں شروع کر دی، پہلے ملی تھی دعوت کیوں نہیں شروع کر دی؟ تو ان سے پوچھو کہ 40 سال کے بعد جب حضور نے دعوت شروع کی تو ہوا کیا؟ کیا لوگوں نے مان لیا؟ کیا مان لیا؟ 40 سال تک جب دعوت شروع ہوئی تو خلاف آواز کس نے بلند کی؟ جو گھر والا تھا، جس سے امید حمایت کی، جس سے امید حمایت کی جا سکتی ہے، سب سے پہلے آج لہٰذا جمع کرنا تبل لکا سائرن یوم، تبل لکا سائرن یوم، آج لہٰذا جمع کرنا ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ کیا اسی لیے بلایا تھا؟ ابو لہب نے سب سے پہلے اسی دن سے عداوت شروع،
یعنی جس دن سے دعوت شروع اسی دن سے عداوت شروع. اچھا مثال سے بتاؤ، جب 40 دن تک دیکھ بھال لیا، سچا کہہ لیا، حکم بنا لیا، آزما لیا، اب آزمانے کے بعد عداوت شروع. اگر وہ بچپنے سے حضور دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوگی؟ جب 40 سال آزمانے کے بعد یہ تھا شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوگی؟ لہذا خدا کو منظور تھا، اے محبوب تم دعوت تو بچپنے سے بھی شروع کر سکتے ہو مگر خاموش رہو، 40 سال پر خاموش رہو، 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہتے رہے، امین کہتے رہے، حکم بناتے رہے. جب 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہیں گے، اب جھوٹا کہیں گے خود جھوٹ ہو جائے. رسول کی خاموشی دلیل، رسول کی خاموشی یہی نبوت کی دلیل، یہی نبوت کی دلیل. یہ نبی ہے اور خدا کو منظور یہ تھا کہ 40 سال کے بعد تو لوگ گالی دینے والے آئیں گے اور دھندے دینے والے آئیں گے، راہ میں کانٹا بچھانے والے آئیں گے، تو ان دشمنوں سے بھی 40 سال تعریف کرائیں. اچھا کرتے رہے اب برا کر رہے، 40 سال تک اعتماد کرتے رہے، اب اعتماد ہی نہیں. 40 سال تک بھروسہ کرتے رہے، 40 سال تک بھروسہ کرتے رہے، بھروسہ ہی نہیں رہا. پہلے وہ خاموش رہ کر اپنی تعریف کرا لو تاکہ برائی کہنے والی مدت بہرحال کم آئے. کتنا ضروری ہے نبی کا پہچاننا، ہے ضروری ہے کہ نہیں؟ ایمان کے لیے نبی کا پہچاننا کتنا ضروری ہے. اچھا ایک بات اور بتا دیں کہ خدا کے پہچاننے کا 2 طریقہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بات تو ہے، ذریعے کی بات ہے، تو نبی بھی ذریعہ بن سکتے ہیں اور عقل بھی ذریعہ بن سکتے ہیں. خدا کو ایک جاننے بات کو ہی چل رہی ہے، عقل بھی اور واصل عقل سے بھی خدا کو پہچانا جا سکتا، خدا کے وجود اور خدا کی توحید کو عقل سے پہچانا جا سکتا. تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم نبی جی کا ذریعہ کیا ہے. ہم عقل سے بھی خدا کی توحید کو مان سکتے ہیں مگر دوستو خدا اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو تم عقل کے ذریعے کیوں عقل کے ذریعہ اگر تم خدا کو ایک مانو گے تو تمہیں موحد کہا جائے گا اور نبی کے ذریعہ ایک مانو گے تو مومن کہا جائے گا. تو رسول موحد بنانے نہیں آئے، مومن بنانے. اسی لیے مقام تعریف میں توحید والوں کا کہیں ذکر ہی نہیں. کہیں قرآن میں کوئی آیت بتاؤ جس میں ہے یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو
بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو قرآن بھی توحید والوں کا خیال نہیں کر رہا، وہ بھی ایمان والوں کو ڈھونڈ رہا۔ آپ کیا کرتے چلے جائیں گے؟ نبی کا پہچاننا اس لیے ضروری ہے، اور لا الہ الا اللہ پر ایمان بذریعہ نبی جو بذریعہ لوگ حدیث شریف پڑھتے تھے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہے۔ حالانکہ صحیح معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں بلکہ پورا کلمہ، پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مراد یہ، مگر کچھ لوگوں کو ضد نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، صرف یہ تو ایسے ہی ہے۔ میں آپ سے کہوں الحمد شریف پڑھو تو آپ کو الحمد یہی ہو، یہ پوری سورہ ذرا کلیہ سنا، کلیہ کیا کلیہ یہ پوری سورہ الف لام میم پڑھو تو الف لام میم بھی پڑھنا تو پوری سورہ، اتنا جس کو شعور نہ ہو۔ مگر چلو میں ہر صفحے سے بات کرنے کا عادی ہوں، تمہارا ہی دعویٰ کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں کی دعویٰ نا، دلیل لو کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں، کہا رسول نے فرمایا، رسول نے فرمایا، یہ دلیل رسول کا قول دلیل، تو پہلے دلیل مانی جاتی ہے یا دعویٰ؟ پہلے دلیل مانی جاتی ہے کہ دعویٰ؟ دلیل کو چھوڑ کر تم دعوے تک نہیں پہنچ سکتے، تو جب تک دلیل کو نہیں مانو گے دعویٰ نہیں مانو گے۔ اس بات پر میری اس بات کو یاد کر لو کہ لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد الرسول اللہ داعی ہے، لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد الرسول اللہ ہادی ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد الرسول اللہ ذاکر ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ متکلم ہے، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ مرشد ہے۔ جب تک داعی کو نہیں مانو گے دعوت کو کیا مانو گے؟ ہادی کو نہیں مانو گے تو ہدایت کو کیا مانو گے؟ متکلم کو نہیں مانو گے تو کلام کو کیا مانو گے؟ ذاکر کو نہیں مانو گے تو ذکر کو کیا مانو گے؟ اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے نبی کا پہچاننا۔ یہ تو میں تمہیداً کہہ رہا تھا، عنوان تو میرا کچھ اور تھا کہ خدا بھی اپنے کو پہچانوا رہا، خدا بھی اپنے کو پہچانوا رہا، اور اس ڈھنگ سے جگہ جگہ اس نے اپنے کو پہچانوا رہا۔ پہچاننا چاہتے ہو میں کون؟ الرحمن علم القرآن۔ مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ میں اپنے محبوب کو قرآن سکھانے والا ہوں۔ مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ محمد الرسول اللہ میرے شاگرد۔ ایک بات کرو کہ کوئی معلم سکھانے والا اپنے کو کسی شاگرد کے ذریعہ سکھائے، پکا شاطر ہے، اپنے کو معلم محمد الرسول اللہ کے حیثیت سے کہ میں رسول اللہ کا معلم۔ بتاؤ کسی ناکارہ شاگرد کو کوئی استاد اپنی پہچان میں آگے رہے؟ وہ استاد اپنے چن اور کوئی کسی استاد کے یہاں پہنچے
تو جو چنا ہوا شاگرد ہوتا ہے اس کو پہچانتا ہے، اس کا پہچانتا ہے، کسی ناکارہ کو سامنے نہیں لاتا۔ بڑی پرانی بات، جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا، جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، آگے مٹی صاحب امتحان لینے کے لیے انہوں نے کیمپ لگا دیا، اور کیمپ لگا کر کے کہا کہ میں کچھ ریاضی حساب کے تعلق سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی بچے کو بلا کر۔ ماسٹر صاحب نے میرا نام مجھے بلایا، انہوں نے سوال کیا، جو کچھ سوال جا وہ ہوا اور واپس گیا۔ پھر کہا کہ تعریف کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بچے کو بلا، انہوں نے مجھے بلایا۔ پھر سوال جواب کیا، پھر چلا گیا۔ کہا میں کچھ جغرافیہ کے سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بچے کو بلا، پھر مجھے بلایا۔ وہ ڈپٹی بیورو، آپ نے ایک ہی کو پڑھایا ہے؟ آپ نے ایک ہی کو پڑھا؟ وہ بھی ٹھاکر تھا، ہیڈ ماسٹر۔ اس نے کہا صاحب آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں بولا، آپ مجھ سے کہتے میں بولا، تو یہ اس بچے کا امتحان نہیں، میرا امتحان۔ یہ اس بچے کا امتحان نہیں، میرا امتحان ہے۔ تو جس کو میں چاہوں گا اسے پیش کروں گا، جسے میں چاہوں گا اسے پیش کروں گا۔ اور مجھے مسجد کا بتانا ہے کہ اگر میری تعلیم ناقص ہوتی تو یہ کام نہیں کیسے رہے گا۔ لہٰذا بات ختم ہو گئی، اب رہ گیا کلاس میں جا کے دیکھیے گدھے کام نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا استاد بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، اپنا تعارف کرانے کے لیے کسی ایسے ویسے طالب علم کا انتخاب نہیں کرتے جس کا انہیں بھروسہ۔ اب ساری کائنات کو خدا اپنا تعارف کرا، اپنا تعارف کرا، اب پہچانو میں ہوں مولد محمد۔ اور اس کا پیارے انداز سے، اس پر تو مجھے سیدنا صدیق اکبر یاد آ گئے، عرفت ربی بمحمد، میں نے محمد کے ذریعے اپنے رب کو نظر ان کو ہے، معرفت خدا کی ہوئی، ان کے علم سے خدا کا علم، ان کی قدرت سے خدا کی قدرت، ان کے اختیار سے خدا کا اختیار، ان کے کمال سے خدا کا کمال، ان کے جمال سے خدا کا جمال، ان کی سماعت سے خدا کا سننا، ان کی بصارت سے خدا کا دیکھنا۔ ان کو دیکھ لینا، خدا کو پہچان لینا ہے کہ جب سوارا ہوا ہے صاحب تو سوارنے والا ہے۔ آپ پیار کرتے چلے نا، یہی کوئی ایک جگہ نہیں ہے، وہ نبی ارسل رسول، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، تو اللہ کو تو بعد میں سمجھنا، پہلے رسول کو سمجھنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، بولے گے اپنے بندے کو، پہلے بندے کو سمجھو، پھر لے جانے والے کو سمجھو۔ تو جہاں جہاں اللہ نے اپنی معرفت کرائی نبی کے ذریعہ، نبی کے ذریعے۔ اکثر دوسری بات یہ ہے کہ معرفت تو خدا چاہتے ہی تھا اپنی طرح، مگر کوئی شخص کسی ناقص کے ذریعے اپنی معرفت نہیں کرا۔ کنت کنز النخل واحببت ان ارى فخلقت نورا حقا، میں ایک خزانہ مخفی تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں گا، تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ تو خدا کی معرفت کا ذریعہ نور محمد،
اب خدا سے پوچھو کہ اپنے پہچاننے کے لیے تو تم نے نور محمد پیدا کیا اور یہ دنیا کو کس لیے پیدا کیا؟ نور کس لیے پیدا ہوا کہ تیری پہچان، اور یہ دنیا کس لیے؟ تو حدیث قدسی اٹھا کر دیکھو، لقد خلقت الدنيا والآخرة لأورثكم منزلتك وكرامتك لي. ولولا كما خلقت الدنيا، دنیا اور اہل دنیا کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تجھے پہچانے. تیری کیا منزلت ہے، تیری کیا کرامت ہے، تیری کیا قربت ہے. اگر تجھے مجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا کو پیدا کرتا. تو دنیا ہے رسول کے پہچاننے کے لیے. رسول کو پہچانو، رسول کی معرفت، اور رسول ہے خدا کی معرفت کی. یہ معرفت کرانے والوں کی پوزیشن جانتے کیا؟ دیکھیں ایک لطیف تھی. اب اس لکیر کی قیمت بتاؤ. یہ ریاضی کا مسئلہ سامنے آ گیا، حرفی انداز سے سمجھو. ایک لکیر کی قیمت کیا کوئی سمجھ آئے گا؟ یہ دہائی، یہ سینکڑا، یہ ہزار، یہ لاکھ، اس کی قیمت کیا؟ اس ایک لکیر ہے، وہ ایک، وہی ایک لکیر 10، وہی ایک لکیر 100، وہی ایک لکیر 1000، وہی ایک لکیر کروڑ، وہی ایک لکیر. یہ پتا کیا چلے کہ اس لکیر کی قیمت کیا، اس لکیر کی قیمت کیا. تو جانتے ہو لکیر کے دائیں طرف ایک نقطہ لگانا ہے. یہ نقطہ بتائے گا یہ 10، اور 2 نقطے لگا دو تو وہ 2 نقطے بتائیں گے یہ 100، اور 3 نقطے لگا دو تو یہ 3 نقطے بتائیں گے کہ یہ 1000، اور اگر 4-5 نقطے لگا دو تو وہ بتائیں گے کہ یہ. تو نقطوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، نقطوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. نقطہ تو صرف ایک کو پہچاننے کے لیے. نقطے کی کوئی قیمت نہیں ہے، نقطہ تو صرف ایک کو پہچاننے کے لیے کہ کس مقام کا یہ ہے. یہ کس مقام کا ہے. تو جتنے نقطے بڑھتے جائیں گے اس ایک کا مقام اٹھتا رہے گا. جتنے نقطے بڑھتے جائیں گے اس ایک کا درجہ. اور نقطوں کا حال کیا ہے کہ اسی نقطے سے پتا چلا کہ ایک کا مقام کیا ہے، مگر ان نقطوں کو کوئی قیمت نہیں. 1000 نقطے کو جوڑ دو تو نقطہ، لاکھ نقطے مل کے بھی ایک نہیں بنتے، کروڑ نقطہ مل کے ایک نہیں بنتے. تمہارا کام ایک کا پہچاننا ہے، برابری نہیں ہے. نقطوں کا کام کیا ہے سمجھا. نقطہ کبھی ایک نہیں ہے. نقطہ صفر ہی رہتا ہے. کروڑوں صفر مل کر کے بھی ایک نہیں بنتا. اس کا کام یہ، اس کا کام تو صرف ایک کے مقام کو بتانا، ایک کے مقام کو بتانا ہے، مگر ہر نقطہ نہیں بتاتا، داہنے ہوتا نہیں بتاتا. بائیں نقطہ لگاتے جاؤ کچھ بھی نہیں، بائیں نقطے لگاتے جاؤ وہ بھی صفر یہ بھی صفر. ہم صفر تو داہنے والے جو ہے یہ ایمان والے، یہ رسول کے داہنے والے ہیں.
جو ہیں یہ دائنے والے تو معلوم ہے ہم ہیں دائنے والے، ہمارا کام صرف سرکار کی تعریف کرنا، سرکار کے مخالف مظاہر کرنا، سرکار کی مرضی مظاہر کرنا۔ یہ بائیں والے جو ہے چیختے ہیں، جب دائیں والے برابر نہیں ہو سکے تو بائیں والے پاس ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو دیکھو ساری دنیا نبی کے سامنے صفات اور نبی کی ذات خدا کی ذات کے سامنے صفات، وہ مگر اس صفت سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں اور اس صفت سے ہم نبی کو پہچانتے ہیں۔ بغیر معرفت کے خدا تک رسائی دے تو خدا کا سنو میں کون ہوں؟ تو خدا نے جب دیکھا کہ نبی کو پہچانے بغیر، مانے بغیر کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی صلاحیت ہی نہیں کرتا، کوئی صلاحیت نہیں کرتا، تو یہ نبی کا جو ذریعہ، تو خدا نے جہاں اپنی تعریفیں کی، اپنی حمد و ثنا فرمائی، وہاں نبی کی تعریف اور نبی کے مقام و منزل کو تو جانے دیجیے، ایک ایک جز کی تعریف۔ قلب مبارک مرکز الفواد آپ نے جو دیکھا دل نے نہیں جھٹلایا، آپ نے جو دیکھا نبی کی شان کہ جو وہ آپ سے دیکھتے ہیں دل اس کی تصدیق کرتا۔ ہم بھی جب آپ سے کچھ دیکھتے ہیں تو دل تصدیق کرتا، کرنے ایسا نہیں، کبھی کبھی دل جھٹلاتا۔ کیوں؟ دور سے کوئی آ رہا، میں نے سمجھا کوئی آدمی آ رہا، دور سے نکلا آدمی آ رہا، آگے بڑھا نہیں، آدمی کی تو گدا دکھ رہا، اور آگے بڑھا گاڑی ایک گدا بھی نہیں تو گھوڑا، تو دور میں چھوٹا بھی کھاتا نا، ہم نے آدمی سمجھا، کچھ اور بڑا ہوا تو گدا سمجھ لیا، کچھ اور بڑا ہوا تو گھوڑا جب تک قریب نہیں آیا، آنکھ کی دیکھی بات کی دل میں تصدیق نہیں کی، جب تک قریب نہیں آیا آنکھ کی دیکھی بات کی دل نے تصدیق نہیں کی۔ یہ صرف نبی کی شان ہے، جو دیکھے اس کی دل تصدیق کرے، کیا مطلب ان کے لیے کوئی دور دور نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی دیکھے اور دل تصدیق کرے، یہ دل تو صرف نبی کا دل، اور اس کے بعد آنکھ شریف ما ذاق البصر وما طغى، آنکھ ایسی ہے کہ نہ کجی ہے نہ اس کے اندر دیکھا تو دیکھی نہیں، جہاں دوسروں کی آنکھیں بند ہو جائیں وہاں بھی نبی کی آنکھ کھلی رہے، نبی کی آنکھ ایسی آنکھ وہاں بھی بند نہیں ہوئی۔ ایک آنکھ والا اور تھا جس نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، رب یارنی رب یارنی، وہ بھی بہت آنکھ والا تھا، اس نے ظاہر کی، مگر ہوا کیا؟ رب نے پہلے ارشاد فرمایا لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، عہد کلیم میں رب یارنی رب یارنی، خدا کہہ رہا تم نہیں دیکھ سکتے، اور اشارہ جاری تم دکھا دے دکھا دے دکھا دے دکھا دے۔ حضرت کلیم جانتے تھے خدا نے تو یہ کہا ہے نا اے کلیم تم دیکھ نہیں سکتے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا، اسی لیے اشارہ جاری خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا، اے خدا میں تو دیکھ نہیں سکتا مگر تو دکھا سکتا، تو دکھا دے تو دکھا دے۔ اور اس کے بعد صفات کی تجلی ڈالی، ارے آپ کے جھپکنے کی بات کیا، فخر موسیٰ صعقا، چیختے ہوئے زمین پر آ دیکھا، آنکھ بند ہو گئی، مگر ایک ہی آنکھ ہے جو ذات الہی کے تک تکی لگا کے
کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر کر دیا. دل کو مصفا و صفا تو تھا ہی، اصل میں شرح صدر کے مقاصد کی جگہ جگہ مختلف مقامات پر 4 مرتبہ شرح صدر ہوا، ہر جگہ الگ، مگر بچپن میں جو پہلا شرح صدر ہوا تھا اس کا خاص مقصد کیا؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دیں، انسان کے دل میں ایک نقطہ، وہی نقطہ شیطان کی وسوسے کو قبول کرتا ہے، وہی نقطہ تکمیل انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ ہر دل انسان میں وہ نقطہ ہے. تو وہ نقطہ قلب نبوی میں جی رہا اور شک کے سب کر کے اس نقطے کو نکال دیا گیا. اب دل نبوی میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو شیطانی وسوسہ قبول کر سکے. اسی لیے شیطان نے اپنی جس اولاد کو نبی کے قریب کیا تھا اور نبی کا قریب بنایا تھا، بجائے اس کی کہ نبی کو وسوسہ کیا دے وہ خود مسلمان ہو. دیکھا یہاں پر آپ یہ نہ سوچیے گا کہ جو اتنا نقطہ تھا اس کو خدا نے پیدا ہی کیوں کیا، شروع ہی سے نہ پیدا کیا ہم تو اچھا تھا کہ پیدا کرے پھر بعد میں نکالے پھر پھینکے. ایسا سنو، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانیت کی تکلیف کے لیے ضرور رکھی جاتی ہے، اگرچہ ان کو بچایا نہیں جاتا. مثال کے طور پر آپ کے سر پہ بال ہے کہ نہیں، جب اس کو آپ مودتے رہتے ہیں تو بال نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر پھینکتے بھی نہیں پھینکتے، ناخن کاٹنے بھی نہیں کاٹتے، سمجھا؟ تو بتاؤ ناخن نکلے پھر کاٹو یہ کمال ہے یا نکلے ہی نہ؟ بال ہو پھر کاٹو یہ اچھی چیز ہے، بال ہی نہ. اسی لیے جس کے بال ہی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی آپ کے پاس الفاظ ہے جس سے بال آپ کرتے ہیں اس کو کٹوانے کی ضرورت ہے. آپ خیال کریں تکمیل انسانیت کے لیے اس نقطے کی ضرورت تھی، مگر خدا نے شرح صدر شرح صدر. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ شرح صدر کرنے والے فرشتے جو آتے ہیں معراج کی رات میں تو ابھی بات کیا کہ حضرت جبریل نے شک کیا دل نکال لیا اور سرکار سب دیکھے، سرکار دیکھے دل نکال لیا، سرکار دیکھ رہے کش میں رکھا جا رہا ہے، زمزم شریف میں دھویا جا رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، سب منظر دیکھ رہے. دیکھیں نہیں تو بیان کیسے کریں؟ جبریل نے بات کرتی بتایا نہیں کہ رات ایسے تھے تو میں نے یہ سب کیا، ایسی کیوں ہوتی تھی؟ سرکار کو پیار کرتے ہیں. دیکھا دل نکل کر. لوگ کہتے ہیں کہ دل مرکزی حیات ہوتا ہے اور صحیح سوچتے ہیں. کسی کا دل نکالنا بچے گا وہ، کسی کا دل نکالنا بچے گا نہیں بچے گا. مگر یہاں کا دل دیکھو کہ رسول کا دل نکلا ہوا ہے، مرکز حیات نکلا ہوا ہے، حیات اندر. رسول کا ہر پورے بدن با حیات. زندگی اسی موئے مبارک کا اعجاز آج تک لوگ دیکھتے ہیں وہ بڑھتا ہے. بے شک بے شک یہ حیات النبی کی واضح کری ہے. تو سینے مبارکہ کے تعلق یہ فرما دیا ایک ایک چیز سے تعلق ہو رہا زبان والا یہ تو جو کہتے ہیں وہ یہ الہی دستے مبارک کی بات آئی مارا نہیں کر اسلام میں دبایا کتنا وہاں
اے محبوب جو پھینکا تو نے نہیں پھینکا، یہ خدا نے پھینکا۔ نبی کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ ہے، بلکہ جہاں ید اللہ فوق ایدیہم الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تیرے ہاتھ کے ہاتھ رکھنے والے یہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ تھا، صحابہ کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ تھا، اور قرآن کے نام خدا کا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سرکار کی عمر شریف جو ہے لعلک انہم لفی سکرتہم یمعون، کہ محبوب تمہاری جان کے قسم، تمہاری عمر کے قسم، یہ سب اپنے نشے میں شکر ہے۔ شہر مبارک کے بارے میں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم کیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں مسجد حرام ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں منا اور صفا و مروہ کی مقدس چوٹیاں ہیں۔ اے محبوب یہ سب چیزیں بھی قسم کے یاد کروانے کی وجہ بن سکتی تھی، مگر میں نے جو قسم یاد کیا ہے وہ اس لیے کہ تم چلتے تھے۔ آپ دیکھو ایک ایک چیز کو، یہاں تک کہ زمانے کی بھی والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے محبوب کی، ایک ایک چیز کی تعریف اس لیے ہو رہی ہے، انہوں نے پہچانو گے تو ہمیں کیا پہچانا۔ اور اس کے بعد الرحمن علم القرآن، بھئی سبق سکھانے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کس کے سکھانے کا کیا مقصد ہے، کیا کہیں گے، سیکھنے والوں کا بھی مقصد سمجھ میں نہیں آتا، سکھانے والوں کا بھی مقصد سمجھ میں آتا۔ کچھ سمجھے نہیں، سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ سیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر آدمی سیکھنے والا سیکھنے کے بعد بھی جاہلوں کی طرح نظر آئے اور سکھانے والا ممبر پر سکھائے اور باہر جا کر جاہل بن جائے، تو سمجھ میں کہ سکھانے والے کا مقصد کیا ہے، سیکھنے والے کا کیا مقصد۔ اچھا کچھ لوگ تو پیسہ لیتے ہیں سکھانے کا، سکھانے کا پیسہ لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، تو کسی کا مقصد تنخواہ نہیں لینا ہوگا، مگر دوستو تعلیم کامل وہی ہوتی ہے جو رحمت و شفقت کی بنیاد، لالچ سے نہ رہو، لالچ والی تعلیم، رحمت و شفقت کی بنیاد پر جو تعلیم مکمل، اب کوئی اور مقصد ہوگا بس نظر اسی مقصد پر ہوگی کہ تعلیم کی بلندی کی طرف نہ ہوگی، مگر یہاں تو خدا نے سکھایا ہے الرحمن، رحمت و شفقت کا کام، نبی کو جو سکھایا ہے اس کا سبب رحمت و شفقت ہے۔ دیکھو ایک بات اور ہم بتائیں، بندے کا کوئی کام بے غرض نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کی چھوٹی غرض کسی کی بڑی غرض، بندے کا تو کوئی مطلب ہوگا نا، جبھی تو سکھانا خدا کو کیا خدا کو کیا مطلب، تو بے غرض سکھانے والا وہی ہے جو رحمت و شفقت کی وجہ سے سکھاتا، رحمت و شفقت کی بنیاد پر سکھا رہا ہے۔ اور علم القرآن، اپنے محبوب کو اس کو قرآن سکھایا، اور سکھانے والا دیکھو رحمت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کوئی ڈیوٹی کرے آپ اس کو پیسہ دیں تو یہ عدل، اس کو عدل مزدوری دے، پوری مزدوری جو آپ نے طے کی دے دیا، یہ آپ کا نصاب، مگر آپ نے مزدوری سے زیادہ دے دیا تو یہ رحمت، سبحان اللہ، یہ فضل ہے، دینا تھا کچھ دے دیا زیادہ، یہ فضل ہے، بلا اس سے
استحقاق جو چیز دی جائے وہ رحمت. اور جہاں مستحقات ہو وہ آپ کی مزدوری. تو یہاں رحمان اس کے دینے کا بھی انداز. دیکھو تین قسم کے آدمی ہوں گے. ایک تو ہوں گے بد عمل جن کا عمل بھی برا ہو. اور ایک ہوں گے بے عمل. بد عمل اور بے عمل میں فرق جانتے ہیں کیا؟ بد عمل اسے کہیں گے جو کاموں میں مبتلا ہو جو خدائی شریعت میں حرام. وہ کیا ہے؟ بد عمل، برا عمل جس کا. اور بے عمل جسے کہیں گے جو فرض واجب ہو وہ بھی نہ کرے. تو وہ ہوا بے عمل. اور تیسرا ہے ناقص العمل. تو بد عمل، بے عمل، ناقص العمل. کرتا تو ہے مگر ناقص. تو بد عمل ان کو اپنی رحمت سے بخش دینا. وہ مستحق نہیں ہے بخشش کا. بغیر استحقاق بخش دینا. بے عمل کو بغیر حق کے نعمتیں دینا. اور ناقص عمل کو بغیر استحقاق کے رحمتوں سے نوازنا. انشاءاللہ تعالی میدان قیامت میں امت رسول کے ساتھ خدا ہی کرے. وہاں پتا چلے گا کہ الرحمن رحمان کی رحمت کا مظاہرہ وہاں ہوگا. ویسے ہم آپ کو بتائیں جیسے الرحمن کا لفظ ہے رحمت کے معنی میں ایک لفظ رحیم. رحیم بھی رحمت سے بنا، رحمان بھی رحمت سے بنا. مگر رحمان اور رحیم میں علماء کچھ فرق ہے. رحمان عام مہربانی، رحیم خاص عنایت. یہ تو ترجمہ یہ ہوگا. میں اس کو ایسے بتاؤں، رحمان جو دنیا میں سب کو نعمتیں دے رہا، سب کو دے رہا، اپنے پرائے سبھی کو دے رہا. اور رحیم جو ایمان والوں کو قیامت سے بخشے. رحمان جو عام انسانوں کو عام نعمتیں دے رہا، روزی دے رہا، پانی دے رہا، روشنی دے رہا ہے، چاندنی دے رہا، سبھی کو دے رہا، غلہ دے رہا، پانی دے رہا. رحیم جو خاص بندوں کو خاص نعمتیں دیتا. غلہ پانی سب کو ملے گا، ولایت سب کو نہیں ملے گا. سورج کی روشنی سب کو ملے گی، نبوت کسی کو نہیں ملے گی. یہ خاص، یہ رحیمی ہے. وہ اور اس کی رحمانی. رحمان ہمیشہ مہربانی کرنے والا، کہیں بھی آ کر ہر وقت مہربانی کرنے والا. اور رحیم خاص وقت میں خاص لوگوں کے ساتھ خاص مہربانی کرنے والا. شکم مادر میں خدا سب کو رزق دیتا ہے. اس میں اپنے پڑھائی کی تصویر نہیں پڑتا کہ جا کے نکلے گا تو کیا بنے. سب کو دیتا ہے ناپ کے ذریعہ. اور جب اس کے بعد پیدا ہوا تو ماں کے دودھ کے ذریعے اس کو رزق ملا. آگے بڑھا تو اور ساری نعمتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ملتی ہے اس کو. مگر خاص نعمتیں سب کو نہیں ملتی. خاص نعمت کیا ہے؟ توجہ اللہ. آہ نیم شبیر،
اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، کیونکہ توبہ رجوع کے خدا کی خاص نعمت ہے. یہ توبہ سب کو نہیں ملے گی. آپ نعمت ہے تو سب کو ملے گی. یہ خاص نعمت ہے، خاص بندوں کو خاص ملے گا. دیکھو خدا کی عام نعمت تو سب کو ملی اس دنیا میں رہنے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا. خدا نے مہلت دی نا تو شیطان کو بھی کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ ارے کم سے کم اس دنیا میں زندہ رہنے کی اجازت تو ملی، کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ اور اپنا گروہ بنانے کی طاقت تو ملی. سب کو گمراہ کرنے کا انداز تو سے ملا، سب کچھ ملا. شیطان کو ملا اور اتنے دنوں کے لیے ملا کہ قیامت تک کے لیے ملا کہ نہیں ملا اس کو؟ تو دینے والے نے دے دیا، مگر توبہ اور رجوع یہ صرف حضرت آدم کو ملا. شیطان مہلت چاہتا ہے، حضرت آدم مغفرت چاہتا ہے. آدم نے سمجھا مغفرت میں بڑھائی. معلوم یہ ہوا کہ خدا سب کو یہ سعادت نہیں دے رہا، خاص بندوں کو دے رہا ہے. حضرت آدم سے جو ایک بھول ہوئی ہے، سچی بات تو ہے کہ ہم جس معنی میں گناہ کا استعمال کرتے ہیں اس معنی میں اسے گناہ کرنا جائز ہی نہیں، حرام. حقیقتاً وہ گناہ ہے ہی نہیں، صورتاً حقیقتاً وہ گناہ نہیں، وہ صورتاً گناہ ہے اور وہ بھی ان کی شان کی لحاظ سے. وہ ان کی شان، جس کی شان اونچی ہوتی ہے نا، چھوٹا کام بھی برا لگتا ہے. ایک علامت الدہر صوفی منش ہے، اچھے لوگ ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور روڈ پہ چل رہے ہوں کھاتے پیتے، تو گناہ ہے کیا؟ نہیں گناہ ہے، مگر جو دکھے گا نہیں. خود کھا رہا ہے تو آگے نہیں کرتا، اور ایسے ساتھ کھا رہے ہیں علامہ تو یہ گناہ نہیں ہے، مگر ان کی شان کے مناسب ہے. ہر ایک کی شان الگ الگ ہوتی ہے. یہ عوام نہیں سمجھتے، یہ عوام نہیں سمجھتے کہ ان کی شان کیا ہے، ہماری شان کیا ہے. ایک بڑی کریم مثال دوں، خراب مثال، مگر سمجھانے کے لیے چھوٹی بڑی مسئلہ دیکھیے، اس کے اندر روح کیا ہو دیکھیے. بڑے شوق سے کتنے لوگ تھیٹر میں جاتے ہیں، بہت جاتے، بڑے بدنصیب لوگ تھیٹر میں جاتے، سنیما جاتے، ایک کو دوسرا دیکھتا. کبھی کسی پر کوئی لاگی والا پڑتا نہیں پڑتا؟ اگر کبھی آپ کی امام صاحب چلے ایک آفر کمیٹی بیٹھے تو کیا امام کے جانے سے گناہ کچھ بڑھ گیا؟ گناہ ویسے ہی دیتا جیسا کہ آپ کا. مگر ہر ایک کی شان الگ ہے. یعنی آپ اتنا جانتے ہیں، جہاں آپ خود جاتے ہیں بلا تکلف، مگر آپ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کے لائق کرا رہے ہیں، برا سمجھتے ہیں. آپ کو سمجھتے ہیں امام اگر کچھ کرے تو آپ کو
تو یہ اس کی شان، وہ تو خیر ایک گناہ کی چیز ہے، مگر میں عوامی ذہن کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنے حافظ ملت مادر صاحب، ان کا واقعہ تھا۔ اب تعلیمی میں بچے چھوٹے بچے ہر قسم کے، کچھ بچے وہاں سے نکل کے چلے گئے اعظم گڑھ کسی فلم کو دیکھنے کے لیے، وہیں ایک قصبے کا آدمی وہ بھی اندر گئے، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ آ کے حافظ ملت سے شکایت کی کہ مدرسے کے بچے فلم دیکھنے جاتے، فلم دیکھنے جاتے۔ تو حافظ ملت بہت سنجیدگی سے ارے بھائی تم نے نہ پہچانا ہوگا، لڑکے تو ایک قسم کے لگتے ہیں، کوئی اور ہوگا، تم نے نہیں پہچانا ہوگا، تم ایسے بلا وجہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں پیچھے ہی ایسا اسے پھٹکارا۔ بعض واقع مجھ سے کہتا ہے سید صاحب بڑی غلطی ہو گئی، میں وہاں پہنچ گیا۔ حافظ ملت نے بچوں کو بلا کے سمجھایا، مگر یہ عجیب کیوں کہ بھئی طالب علم نہ کرے ہم کریں تو نہیں۔ خیر وہ سب تو بات گناہوں کی ہے، مگر یہ مقام دوسرا ہے۔ حضرت آدم سے جو کچھ ہوا تھا اسے قرآن نے ذلت کہا۔ حضرت آدم پھسل گئے، اور اس میں احتیاط اور بھی غور کیجیے، حضرت آدم پھسل گئے نہیں، شیطان نے پھسلا دیا۔ تو یہ کسی معنی میں گناہ نہیں بنتا وہ گناہ جو ہم سمجھتے، اس لیے کہ پھسل والا مجرم نہیں ہوتا، پھسلنے والے کی بھی پیر ٹوٹتی، سر پھٹتا ہے، چوٹ آتی ہے، مگر مجرم نہیں، مجرم نہیں ہوتا۔ ہم نے زمین بنا دیا، آگ میں پھسل گئے، تو پھسلنے والے سے لوگ غصہ نہیں کرتے، دوڑ کے بچاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، دوڑ کے۔ اور اگر کوئی اوپر سے چھلانگ لگائے مرنے کے لیے تو مر بھی گیا ہے، لوگ لال کار کر رہے ہیں، بات کیوں کرنا، خودکشی کریں، اس کی موت پر کسی کو افسوس نہیں، اور یہ پھسل گیا تو بچانے والے دوڑ پڑے۔ جب حضرت آدم پھسلے تو حضرت خدا دوڑ پڑے۔ تو بات ان کے شان کے لائق نہیں تھی، اس لیے سورتن اسے ذم کہہ لیا گیا، اسے اسیان کا نام دے دیا گیا، سورتن حقیقتاً نہیں، مگر وہ اللہ کے ایسے نیک بند ہے کہ سورتن میں بھی کوئی اگر ذلت ہو تو خدا اس کی بھی رجوع کی توفیق دے، وہ اس کے لیے رجوع کی کیفیت وہ دلیل نہیں دیتے کہ میرا یہ ارادہ تھا، میری یہ خواہش تھی، میری یہ نیت تھی، میرا یہ تھا، یہ نہیں دیتا، تعویل نہیں کرتے، مگر یہ کام سب سے نہیں ہوگا، اسی سے ہوگا جس پر اللہ کے خاص ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے رجوع کرنا، نفس سامنے آ گیا، اپنی بڑائی کا سودا سامنے آ گیا، اپنے مریدین کا گروہ سامنے آ گیا، اپنے چاہنے والوں کی جماعت سامنے آتی ہے، ناک کٹ گئی ناک۔ ارے دوستو خدا کے آگے جھکنے سے ناک کٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، باقی کی کرتی ہے، موٹی کی نہیں کرتی۔
رحیم خاص وقت میں خاص لوگ پر خاص میں جس پر خدا یہ نعمت نازل کرے سمجھ لو وہ خاص اور شان رحیمی سایہ کی ہوئی ہے. جس پر یہ نعمت نازل نہ کرے سمجھ لو وہ ایسے ہی رحمت کا صدقہ کھا رہا. تیسری بات خاص جگہ میں خاص نعمت یہ ہے رحیمی. عام جگہوں میں عام نعمت یہ رحمان. خاص جگہ میں دینے والا وہی ہے مگر ہر جگہ ایک طرح سے نہیں دیتا. 2 رکعت تم گھر میں پڑھو دے گا وہی مگر اتنا نہیں دے گا جتنا مسجد میں دے گا. جامع مسجد میں پڑھو دے گا وہی مگر اتنا نہیں دے گا جتنا اس سے زیادہ دے گا. اور بیت المقدس میں پڑھو دے گا وہی مگر وہاں 20,000. مسجد نبوی میں ایک نیکی 50,000. مسجد حرام میں ایک نیکی 1,00,000. تو دینے والا ہے کہ دین الگ الگ کیوں؟ بات یہ ہے یہ جگہ کی خوبی ہے. اسی لیے ہم خدا سے لینے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہاں کا دے رہا ہو وہاں کا دے رہا ہو. جگہ جگہ کی دینا یہ اس کی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے مدینے کا دینا. اور اچھا ایک بات اور ہے جب یہاں آئیے کہ صاحب خدا اپنی بارگاہ میں 1 لاکھ دیتا اور محبوب کی بارگاہ میں 50 لاکھ دیتا. اپنی بارگاہ میں 1 لاکھ دیتا اور محبوب کی بارگاہ میں 50 لاکھ دیتا. مگر دوستو یہ مت سمجھنا کہ محبوب کی بارگاہ میں کم دیتا. کیا کہنے ہیں ورنہ لوگ حساب لگائیں گے کہ مسجد حرام میں 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر, 2 نیکی 2 لاکھ کے برابر, 3 نیکی 3 لاکھ کے برابر, 4 نیکی 4 لاکھ کے برابر. برابر دیتے اور مسجد نبوی میں 1 نیکی 50,000, 2 نیکی 1 لاکھ, 3 نیکی 1.5 لاکھ, 4 نیکی 2 لاکھ. یہاں 2 لاکھ وہاں 4 لاکھ ہو گئے. واہ مگر دوست حساب صحیح لگا. کیا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہاں عدل کا قانون اور یہاں عدل کا قانون. وہاں حیبت و جلال کا قانون ہے, یہاں رحمت و جمال کا قانون. وہاں عدل کے مقابلے ہر کام عدل سے ہوگا. یعنی اگر 1 نیکی کرو گے تو 1 لاکھ ثواب اور 1 گناہ کرو گے تو 1 لاکھ گناہ. عدل کا تقاضا ہے, عدل کا تقاضا ہے 1 گناہ 1 لاکھ, 1 نیکی 1 لاکھ. اور یہاں 1 نیکی 50,000 اور 1 گناہ 1 گناہ. اب وہاں اگر 4 نیکی اور 4 غلطی ہو جائے تو اوسط برابر. وہاں اوسط برابر اور یہاں 1 نیکی 50,000, 1 گناہ 1 گناہ, 2 نیکی 1 لاکھ, 2 گناہ 2 گناہ, 3 نیکی 1.5 لاکھ. نیکیاں ایسا جاتی ہے کہ گناہ پیچھا بھی کر رہا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بارگاہ بڑی کوئی بھی ہو مگر ہم گنہگاروں کے لیے بہتر. ہم گنہگار قبل شیعہ
کہ یہ تو مدینہ ہی ہے. اے مدینہ تیرا جواب، اے مدینہ تیرا جواب نہیں. کیوں؟ عرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ. کعبہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کعبہ، سبحان اللہ. عرش پہ کعبہ. یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا، یہ بشر کو قدسیوں کو ملا. قدسیوں کو ملا. اور دل ہے کعبہ، بقول اہل صفا الغرض ہے جواب کعبے کا. اے مدینہ تیرا جواب، اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں. ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبے دل کو مدینہ کیجئے. ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے کعبے دل کو مدینہ کیجئے. اور ابھی آپ کو ایک بھرپور تقریر اور بھی سننی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے جو میں نے عرض کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ